950 سال. اللہ اکبر. کتنے؟ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کتنی مدت ہے جی. اور آواز ایک ہی ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. ورنہ آپ کو پورے قرآن میں حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ میں کسی اور چیز کا ذکر ملے تو ہمیں بھی دکھاؤ. دعوت و تبلیغ، یہ لفظ میرے ذہن میں رکھیں. دعوت و تبلیغ جو قرآن ذکر کرتا ہے. کبھی قرآن نے کہا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ نہیں. نماز پڑھو؟ نہیں. زکوٰۃ دو؟ نہیں. کم نہ تولو؟ جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا ان کے لیے احکام آئے ہوں گے، اس سے انکار نہیں ہے، آئے ہوں گے. لیکن قرآن ان کی دعوت و تبلیغ میں کسی چیز کا ذکر نہیں کرتا. وہ صرف ایک بات کا ذکر کرتا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم. کتنے؟ 950. ہماری جماعت کو بنے ہوئے 57 میں بنی تھی، 57 میں. 73-74 سال ہو گئے. کتنے ہوئے؟ تھوڑے ہوئے. 60-40 77 سال تقریباً. نہیں تھوڑے ہوئے یار، تو سارے حساب کھڈے ہو میرا. نہ کرو یار، 77 تے نہ لے جاؤ، من اپنی عمر تے شک پہ رہا. 67 سال جماعت کو بنے ہوئے. ابھی سے کچھ لوگ تنگ ہیں. وہ کہتے ہیں اشاعت والوں کو سوائے توحید کے آتا ہی کچھ نہیں. کچھ ہمارا تمسخر اڑاتے ہیں، انہوں نے توحید دا حیضہ ہو گیا. جب تقریر سنو لا الہ، جب تقریر سنو شرک 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 کرتے رہتے. 67 سال ہی تنگ آ گئے. اور حضرت نوح 950. حضرت شیخ القرآن کہا کرتے تھے یہ جو مسئلہ الہ ہے نا، یہ گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے 9.5 صدیاں چاہیے. کیا چاہیے؟ 9.5 صدیاں. پھر پیغمبر کو مارا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے، آنکھوں پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں، ہم تیری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے، ہم تیری آواز نہیں سننا چاہتے. اور پیغمبر پھر ایک ہی آواز لگاتا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں جدہ تائیں بندہ امب کھا کے ویکھے نہیں نا تو کسی کو بتائے کہ اس کا مزہ کیا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی. مثال تو میں اور دینا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں دیتا. بندہ سمجھائے دوے نو بے فلاں چیز میں اتنی لذت ہے اور اس نے وہ چیز استعمال نہ کی ہو تو آپ اسے سمجھا نہیں سکتے. تہاڈی مسکراہٹ تو لگتا بھی تسی سمجھ گیا. میں تے بڑی چھپا کے گل کیتی ہے کہ تسی سمجھ گئے. کسی کو کیسے بتایا جائے کہ اس کا لطف کیا ہے؟ کسی کو کیسے بتایا جائے کہ آم کا ذائقہ کیا ہے، انار میٹھا ہو اس کا ذائقہ کیا ہے؟ تم پاگلوں کو کیا پتا کہ توحید کا مزہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ تم نے چکھی ہوتا، اس کا مزہ چکھو نہ کبھی کہ اس میں لطف کتنا ہے. اور اللہ توحید بیان کرنے والوں پہ فخر کیسے کرتا ہے، خوش کیسے ہوتا ہے، فخر کیسے کرتا ہے. تو پھر کبھی تم تمسخر نہ اڑاؤ. ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو.
یہ ہو گیا جی الا اللہ، مالکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا الہ کوئی نہیں، یہ ہو گیا جی لا الہ۔ انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے، فی الدنیا یا یوم القیامہ، دنیا کا جو عذاب آنا ہے اس سے یا قیامت کا عذاب، میں ڈرتا ہوں، مان جاؤ۔ قال الملأ من قومی، کہا سرداروں نے جو اس کی قوم کے تھے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو کھلی گمراہی میں۔ یہ پیغمبر پہ پہلا فتویٰ لگ رہا ہے، جب بھی توحید بیان ہوگی تو قوم فتویٰ لگائے گی اور چودھری اور سردار مخالفت پہ اتریں گے۔ پیغمبر نے اس سخت فتوے کے جواب میں کتنا خوبصورت جواب دیا، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کے جواب دی۔ تو کھلا گمراہ ہے، کہا اے میری قوم لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور اللہ کا رسول گمراہ ہو سکتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم تک اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ خیر خواہی کا بھی میں نہ ہو سکتا ہے۔ نیکو خواہی می کنم برائے شما، شاہ ولی اللہ، میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ وَعَالَمُ مِنَ اللہ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، عالم بالوحی، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، علوم و معرفت کی باتیں۔ آوا عجب تم، کیا تمہیں تعجب ہو گیا ہے؟ تم جو میری تکذیب کر رہے ہو، تو کیا تمہیں تعجب ہو گیا ہے کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے؟ علی رجل منکم، ایک آدمی پر تم میں سے، یہ ہے تعجب، بشر رسول کیسے ہو گیا؟ رسول تو کسی نوری کو ہونا چاہیے تھا، اس پہ تمہیں تعجب ہو گیا کہ ایک آدمی پر وحی کیوں اتری؟ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ آدمی تمہیں آگاہ کرے۔ ڈرانے کا معنی بھی، لیکن جس ڈرانے میں شفقت ہو، جیسے ماں اپنے بچوں کو ڈراتی۔ وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم بچ جاؤ، من الشرک والعصیان، شرک سے بچ جاؤ اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔